بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہاہم ان یطرقوا النساء لیلا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو اپنے عورتوں کے پاس سفر سے مت آیا کرو۔ عجیب سی بات ہے، پہلے کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سفر میں ہو تو رات کو سفر سے اپنے بیوی کے پاس گھر میں مت آیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ ہیں، اور جب آپ اس کی حقیقت جانیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام ہر وہ بات ہمیں بتاتے ہیں جس میں ہمارے لیے 100% فائدہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ سفر میں چلے گئے، مہینہ آپ سفر میں ہیں، 40 دن چلہ لگا ہے سفر میں ہیں، 4 مہینے کے سفر میں ہیں، سال نوکری آپ نے کی سفر میں ہے۔ اب آپ کی بیوی کو آپ کے آنے کا علم نہیں ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آج آپ کی رخصتی ہے، واپسی ہے، آج آپ نے گھر پہنچنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک عورت گھر کے ماحول میں رہتی ہے، پاکی صفائی اس کی نہیں ہوتی، بن ٹن کے نہیں رہتی، شوہر کے لیے اپنے آپ کو سنوا نہیں سکتی، اسی کی اس کو پتہ نہیں ہے۔ اور آپ اچانک جب رات کو گھر کے ایسے ماحول میں پہنچیں گے تو بجائے اس کے کہ آپ کو خوشی ہو، الٹا آپ کو غصہ ہے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اور اگر آپ فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن میری واپسی ہوگی اور فلاں رات کو میں گھر پہ پہنچوں گا، یہ آپ نے اطلاع دی تھی۔ اب یہ سنت طریقہ ہے کہ آنے سے پہلے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اطلاع کرے کہ میں رات کو، اس رات کو، آج رات کو، کل رات کو، پرسوں رات کو، 12 تاریخ، 13 تاریخ، جو بھی تاریخ ہے آپ کے آنے کا، میں اس وقت اپنے گھر پہ پہنچ جاؤں گا، تو بچے بھی آپ کے لیے تیار ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ ورنہ آپ کے دل میں بجائے محبت کے نفرت پیدا ہوگی، الجھن پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اس کی بیوی سکون کے لیے بنایا ہے، سکون کے لیے پیدا فرمایا۔ آدمی گھر سے باہر ہوتا ہے بڑے ٹینشنوں میں، تکلیف کے اندر کام کاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ جب وہی آدمی اپنے گھر پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی بیوی اس کے لیے سکون کے لیے پیدا فرمایا، تو گھر میں جا کے اس آدمی کو سکون مل جاتا ہے، بچے خوش ہوتے، بیوی خوش ہوتی، شوہر آگے، آدمی کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ اور اگر آپ اطلاع نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ سکون پھر میسر نہیں آئے گا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، اب کسی نے اس کی خلاف ورزی کی اس وقت اور رات کو گھر میں آئے بغیر اطلاع دیے ہوئے، تو دیکھا کیا کہ جناب اپنی بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی ہے، تو آپ بتائیں بات کہاں تک پہنچ گئی۔ انسان خطا کار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان کی نیت میں، خط و خال میں ایسی کوئی غلط بات آ جاتی ہے، غلط ارادہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اپنے شوہر کے آنے کا سن کے انسان سدھر سکتا ہے، توبہ طائب ہو سکتا ہے، اپنی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کا شوہر آپ کے گھر آئے، آپ کو اس حالت کے اندر دیکھے کہ آپ کسی کے ساتھ فون پہ رابطے میں ہیں، یا ایسی صورتحال سامنے آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت میں ہمارے پوری زندگی کا پورا فائدہ ہے، اور اس پر جب انسان عمل کرتا ہے تو کامیابی اس کو چومتی ہے۔ وہ کامیابی کو نہیں چومتے، کامیابی اس کو چومتی ہے۔
اور جب بھی کوئی انسان اپنے پیغمبر کی خلاف ورزی کرتا ہے تو نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سنت پر اس ترتیب سے عمل کریں کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا سنت ہے، تو جب آپ اطلاع دے کے گھر میں آئیں گے آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو ناگواری نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم